وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وأن تصلي عليه صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسی لیے میں نے ٹائم بچانے کی کوشش کی کہ ہم تو نارتھ انڈیا سے آتے ہیں، برفیلی ہواؤں میں رہتے ہیں، آپ کو اتنی ٹھنڈک کی عادت نہیں ہے، تو کہیں آپ فریز نہ ہو جائے. لیکن جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس میں بڑی گرمی ہے. یہ بالکل پراکرتک نیم ہے. مانو جیون کی یہ جیون شیلی ہے کہ سمے کے انوکول ہونا ہی پڑتا ہے. سمے انوسار چلنا ہی پڑتا ہے. ریکوائرمنٹس آف پیریڈ کو امپورٹنس دینا ہی پڑتا ہے. ڈیڈ باڈی میں کوئی ایکشن نہیں، کوئی کریا نہیں، لیکن زندہ بدن کو تو بدلنا ہی پڑتا ہے. مری ہوئی قوموں میں کوئی نئی بات نہ ہو، مگر زندہ قوموں میں تو نئی بات آئے گی. ماڈل بدلتے جائیں گے، ضرورت بڑھتی جائے گی، ضرورت بڑھتی جائے گی، آوشکتا جیون میں پرویش کرے گی تو آوشکار ہونا طے ہے، کیونکہ آوشکتا ہی آوشکار کی جننی ہے. نیسیسٹی از اے مدر آف انوینشن. چل پیچھے دکھاتا ہوں. حضرت آدم اکیلے آئے تھے اور مجھے اس بات پہ گرو ہے کہ ان کا پہلا قدم اپ مہادیپ بھارت میں پڑا. تو بھارت پر انسان کے روپ میں آنے والے پہلے نبی کا قدم پڑا، تو نمبر 1 پہ تو رہے گا ہی. آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے یہ دھرتی بھی بن گئی تھی، آکاش بن گیا تھا، پاتال بن گیا تھا، پیڑ پودے بن گئے تھے، جنگل بن گیا تھا، دریا بن گیا تھا، سمندر بن گیا تھا، دھرتی بن گئی تھی، گگن بن گیا تھا، سورج بن گیا تھا، چندرما بن گئے تھے، ستارے بن گئے تھے، برہمانڈ بن گیا تھا، گرہ منڈل بن گیا. آدمی ہی نہیں تھا. آدمی سے پہلے اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے، کسی جاندار کو، شاندار کو، تو شاندار فرشتے ہیں اور جاندار جنات ہیں. ڈرنا نہیں، مجمع میں ہیں. کیونکہ معرفت الہی کے لیے، عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی. تو ہمارا جنات سے دھارمک سمبند ہے. اب جیسے انسانوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی اچھے ہوتے ہو بدماش ہوتے ہو.
یہ صرف فرشتے ہیں جو معصوم ہیں. پوری دھرتی پر آکاش سے دھرتی سے آسمان تک فرشتے بھرے ہیں. انکاؤنٹیبل انگنت فرشتے رب نے بنایا انسان سے پہلے. انگنت جنات بنا دیے انسان سے پہلے. یہ ابلیس جو ہے یہ بھی جنات ہے اور آدم سے پہلے بنا. تو جنات پہلے بنائے گئے. اب چونکہ ابلیس کا ایمان عقیدہ صحیح تھا سارے جنات اس کے مرید بن گئے. جدھر پیر ہے ادھر مرید ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے سارے جنات جھکے ہوئے. اور جب اس کو جنت سے نکالا گیا بیٹا ہو گیا تو میری عبادت کرتا تھا میرے نبی کا احترام کرتا تھا آدم کی میری عبادت کرتا تھا سجدہ کرتا تھا میرے نبی کی تعظیم نہیں کیا. تیرے اچھے دن ختم ہو گئے. جہاں دھرتی پر وہ برے دن شروع ہونے والے ہیں. دھرتی پر آیا تو کس کو بہکاوے؟ نہ آدم تھا. آدم آئے بھارت میں آئے. دادی ہوا جدہ میں آئی. 400-500 برس تک ڈھونڈتے ہی رہے مگر ابلیس دھرتی پر آیا پوری پارٹی مل گئی. اس نے تھوڑی کہا کہ میں تیرا پیر نہیں رہا. تو جناتوں نے کون سا دھرم اپنا لیا اس کی وجہ سے؟ بہکاؤ لوگوں کو. تو پہلے وہ ایک دوسرے ہی کو بہکاتے رہے ابلیس کی محبت میں. اس کے چاٹوکار جناتوں میں اینٹی پروفیٹ اینٹی آدم. اور حضرت آدم کو تو کوئی موقع نہیں کس کو بچائے اکیلے ہیں. سینکڑوں برس کے بعد میدان عرفات پہ حضرت آدم پہنچے. حضرت آدم عرفات میں پہنچے ہیں کہ ریگستانی ایک مرغا آدم کے پاس آیا. اس نے بہت جانور دیکھے تھے. ہرن نر ہرن آدم علیہ السلام کے پاس آیا. بڑے پیار سے دیکھا. آدم کی نورانی صورت نبوت کا جلوہ اور بدن میں نور محمدی. یہ پہلا جانور تھا جو بڑے پیار سے آدم کے پاس آیا. تو آدم نے بھی بڑے پیار سے اس کی پیٹھ اور سر پر ہاتھ پھیرا. وہ جب اپنے جھنڈ میں گیا تو دوسرے ہرن کہنے لگے یہ تیرے باڈی سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو اتنے ہی بات جانتا ہوں کہ ایک بزرگ نورانی صورت چمکتی پیشانی پاکیزہ وجود میں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھا انہوں نے میری سر پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا میں مہکنے لگا میں مہکنے لگا.
تو سارے ہرنوں نے کہا چلے ہم کو بھی مہکا دیں گے. جماعت بنا کے آئے. پوری جماعت جھک گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو ہر زبان معلوم، کل اسما کا علم، جس کا جھنڈا فرشتوں کی محفل میں وہ لہرا چکے، وہی سن کر فرشتوں نے سجدہ کیا. ہر زبان کا جاننے والا ہرنوں کی زبان میں. ہرن نے اپنی زبان میں کہا سرکار ایک آیا، آپ نے اس پر سر پر ہاتھ رکھا اور مہکنے لگا، ہمیں بھی مہکا دیجیے، ہمارے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے، ہم بھی مہک جائیں. آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت مسکرائے، سارے ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے گئے. پوری جماعت واپس گئی مرکز، اور ایک دوسرے کو سونگ رہے ہیں، کوئی مہک ہی نہیں رہا. تو جو ایک مہک رہا تھا اس کے پاس گئے، مجبور ہو کر مہکنے والے ہی کے پاس جانا پڑتا ہے. کہا یہ تیرے سر پر ہاتھ رکھا تو مہک گیا، سگندھت، اور ہمارے بھی سر پہ ہاتھ رکھا ہم مہکے نہیں. تو جو مہکا تھا بولا بھائی میں کیا بتاؤں، چلو انہی سے پوچھا جائے. حضرت آدم کے بعد پھر جماعت آئی. کس کی؟ ہرنوں کی. سرکار ایک ہرن کے سر پر ہاتھ آپ نے رکھا، مشک کی خوشبو پیدا ہو گئی، کستوری کی مہک. ہمارے سر پہ بھی تو ہاتھ رکھا تھا، ہم تو مہکے نہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا وہ پہلا والا جو آیا تھا میرے لیے آیا تھا، وہ میرے لیے آیا تھا، میں نے مہکا دیا. تم تو مہک کے لیے آئے ہو، جاؤ مہک سے بات کرو. For your kind combination. وہی ہرن جس کے سر پر آدم نے دست شفقت رکھا، یہ کستوری پھر اسی کی نسل میں ہے، ہر ہرن میں نہیں ہے. جنگل میں چھان مارو، ہر ہرن کی نابھی میں نہیں ملے گا. وہی جس پر آدم نے ہاتھ رکھا اور اس میں مشک کی خوشبو ہوئی، اب یہ خوشبو اسی ہرن کی نسل میں ہوگی، جیسے جو نور رسول پاک نے فاطمہ زہرا میں رکھا، وہ نور اب صرف فاطمہ کی نسل ہی میں ہوگا، کسی اور نسل میں نہیں. تبھی تو اپنے پیر کا نام لیتے ہوئے اپنے نظریے کو اس طرح بیان کرتے ہیں ہمارے امام اہل سنت، دو جہاں میں خادم علی رسول اللہ کر، حضرت علی رسول مقتدی کے واسطے.
اب حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا سے عرفات کے میدان میں ہوئی. ہمیں میاں بیوی ملیں یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. لیکن بابا جب مجھ جیسا میاں ہو اور ہماری بیویوں جیسی بیوی ہو تو ملتے بھی ہیں، طلاق بھی ہوتا ہے. بولے حضرت طلاق نہیں ہونا چاہیے، ہم نے غصے میں دیا. بیٹا محبت میں کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے. برسوں حضرت حوا اپنے شوہر کے لیے، برسوں حضرت آدم اپنی زوجہ کے لیے بے قرار تھے. ویرہ کی اگنی، محبت کی آگ، انتظار کی شدت، ملن کا جذبہ، جنت کے ساتھ رہنے والی عادت، اور باہر الگ الگ. رب نے ملایا. ارے بابا مل گئے، اچھا ہوا، نسل شروع ہوئی. مگر سن، تو اپنی بیوی سے جہاں ملے گا اسے کمرہ کہتے ہیں. تو جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اسے کمرہ کہتے ہیں، اور آدم جب اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اسے حج کی اصل کہا جاتا ہے. الحج و عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی تیرا حج ہے، کیونکہ یہ امتی کا عمل نہیں، نبی کا عمل ہے. جب ہماری حیثیت حضرت آدم جیسی نہ ہو سکی تو رسول اعظم جیسے کیسے ہوگی؟ کچھ تو عقل سے کام لو یار. اب حضرت آدم کے جو بچے پیدا ہوتے تھے ہمیشہ جڑوا، ٹوئنس. آدم علیہ السلام پہ میں سوال نہیں کروں گا، اپنی دادی سے پوچھوں گا، دادی تم پہ میرے ماں باپ قربان، کیا ہیلتھ ہے آپ کی؟ سو ہیلتھی. ہر بار 2 بچے، 1-2 سال کی طرح پھر 2 بچے، پھر 2 بچے. تو یہ اس لیے حضرت حوا کامیاب تھی کہ اس زمانے میں فاسٹ فوڈ نہیں تھا، کوکا کولا بھی نہیں تھا، پیپسی کولا بھی نہیں تھا، پیزا بھی نہیں تھا، برگر بھی نہیں تھا، سب نیچرل تھا. نیچرل کھاؤ گے نہیں تو نیچرل رہو گے کیسے؟ آرٹیفیشیل کھاتے ہو، آرٹیفیشیل لائف ہے. اب یہاں آئی شریعت، آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ شادی تو کرنا ہے نا، بچوں میں سب بھائی بہن ہیں. ایک عورت کے 2 بچے پیدا ہوں، پھر 2 بچے پیدا ہوں، پھر 2 بچے پیدا ہوں، وہ بچے آپس میں بھائی بہن ہی تو ہوں گے. قدرت، اللہ کی حکمت. جب ٹوئنس پیدا ہوتے تھے تو ایک لڑکا ایک لڑکی. آدم کی شریعت میں یہی دونوں سگے بھائی بہن ہیں. توجہ چاہوں گا. ماں کی کوکھ میں جو بیٹا بیٹی ساتھ ساتھ ہیں وہی سگے بھائی بہن ہیں. دوسرے میں جو ہیں ٹوئنس ہوئے، یہاں بھی لڑکا لڑکی. تو شادی کیسے ہوتی تھی؟ پہلے والے کا لڑکا دوسرے والی کی لڑکی. یہ 2 پیدا ہوئے لڑکا لڑکی، پھر یہ 2 پیدا ہوئے لڑکا لڑکی. شادی کیسے ہوئی؟ یہ لڑکا ادھر کی لڑکی، ادھر کی لڑکی ادھر کا لڑکا.
کیونکہ آپشن نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے جن سنکھیا میں بڑھوتری ہوئی تو پھر ایسی بہن کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا. اس وقت سمے کی ڈیمانڈ تھی کہ نسل چلے، سمے کا تقاضا تھا کہ نسلیں چلیں. تو آدم علیہ السلام سے زیادہ کسی کی اولاد نہیں ہے. پھر ایک زمانہ بڑھتے بڑھتے ایسا آیا کہ یار کیا کرنا، کیونکہ نبی مانو سماج میں سروشریشٹھ ہوتا ہے. تو جب بچہ پیدا کرنے والوں نے ریکارڈ بنایا تو کوئی آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچ پایا، کیونکہ وہی سروشریشٹھ ہے. آدم کی اولاد آدم کی طرح اولاد نہیں پیدا کر پائے. سروشریشٹھ حضرت آدم ہے. اور جب دنیا یہ ماننے لگی بھیا جو اتی سندر ہو، موسٹ بیوٹیفل لائک اے ڈیوی مارننگ، سندرتا کی چرم سیما پہ ہو، وہی سروشریشٹھ ہے. یار خوبصورت آدمی سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. سماج کا جب یہ نظریہ بن گیا، سماج کی مانسکتا جب ایسی ہو گئی، تو اس سماج کو خدا تک لے جانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا. حسن یوسف دیکھ کر لوگ ہوش و حواس گم، تاکہ اس کی دعوت توحید کو اپنی حسن پسندی میں توحید کا کلمہ پڑھنے لگے. سمجھ گیا یار، بیوٹی اوکے، امپورٹنٹ بٹ ناٹ پرماننٹ. یار بیوٹی سے زیادہ تو امپورٹنٹ طاقت، پاور، ستا. رسی پھینکو اور چھو سانپ بن جائے. دنیا ان سے ڈرتی تھی. جادوگروں، بلیک میجک ماسٹرز اپنے کفریہ کلمات سے بے وقوفوں کے بھگوان بن گئے. طاقت کہیں میں انسان جا رہا ہے، میرے کو سجدہ کر. نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. گدھا بنا دیا. اب پبلک نے دیکھا یار اسی نے سجدے سے انکار کیا، اس کو گدھا بنا دیا. اب دوسرے سے تو میرے کو سجدہ کر، مارے ڈر کے کرے گا کہ نہیں. جادو کا یہ بھیانک دبدبا، جادو کے بلبوتے پر حکومت کو اشارے پہ چلانا، جادوگر بن کر کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، اور جادوگر کی عزت سماج میں بڑھ جانا. تو رب نے ایسے سماج کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہدایت کا راستہ کھولنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. Smoothly running in the society according to requirements of the period. وقت کا تقاضا تھا کہ
نسل زیادہ ہو تو آدم، وقت کا تقاضا تھا کہ ڈوبتوں کو بچانے والا ہو تو نوح، وقت کا تقاضا ہے کہ حسن و جمال کا جو پیکر ہو تو یوسف، وقت کا تقاضا تھا کہ جادوگروں کی دھمک ہو تو موسیٰ۔ لیکن جیسے جیسے مانو جات کی مانسکتا میں وکاس ہوا، اصلی وکاس ہوا، اگر اتنے سمجھدار رہو گے تو بڑا گڑبڑ ہے، تم تو پہچاننے لگے۔ The requirements of the period is most important in human life. جب ہماری مانسکتا میں وکاس ہوا، ڈیولپمنٹ ہوا، تو بولے نہیں یار، یہ جادو، یہ میجک، یہ جادوگرنی، گوری ہو یا کالی ہو، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گورے بھی ہو تو بھی۔ اچھا انسان وہ ہے جو دیالو ہو، کرپالو ہو، چھما کو معافی کو قبول کرتا ہو، چھما یاچنا، روگیوں کا روگ دور کرے، وہ اچھا آدمی ہے۔ مصیبت والوں کی مصیبت ڈال دے، وہ بڑھیا آدمی ہے۔ جب سماج کی مانسکتا میں اس بات کا مہتو بڑھ گیا، ضرورت بڑھ گئی کہ جو بیمار کو اچھا کرے، اندھے کو آنکھیں دے، کوڑھیوں کو اچھا کرے، مردوں میں جان ڈال دے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، تو ایسے سماج کے لیے میرے رب نے عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا۔ باقی کل انشاءاللہ بھروچ میں ہم دیکھیں گے ان ہواؤں میں کتنی سردی ہے جو ہاشمی کی گرمی کو دبا سکے۔ دنیا دیکھ چکی تھی، شیطان کو دیکھ چکی تھی، ابلیس کو نپٹ چکی تھی، فرعون سے دیکھ چکی، نمرود سے نپٹ چکی، جنگیں ہوئی، یدھ ہوئے، حملے ہوئے، طوفان نوح آیا، زمانہ غرق ہو گیا، دریا میں سما گیا، جو کشتی میں تھے وہی بچ گئے۔ دنیا دیکھ چکی تھی کہ آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ آگ توجہ چاہوں گا جو بڑے بڑے لوگوں کو جلا دیتی ہے، وہ آدم کے بال کو بھی نہ جلا، وہ ابراہیم کے بال کو بھی نہ جلا، ابراہیم علیہ السلام کے ناخن کو بھی نہیں جلا سکی۔ تو ہم کاہے کو آپ کی طاقت مانیں؟ جو جلتے ہیں وہ پوجا کریں جن کے نبی پر پھول برس گیا۔ جو جلتے نہیں وہ کیوں جلیں؟ جلنے والے جلا کرو، ہم جلتے نہیں کیوں جلیں؟ مسکرا کر کے جب ریلیکس ہو گئے تو آگے بڑھو۔ انسان
حکومت ہر دور سے گزر چکا. بھارت کی دھرتی پر نانا پرکار کے یدھ ہوئے، خون بہا، کہیں کلنگا کو رنگ دیا گیا، کہیں مہابھارت میں خون کی ندیاں بہہ گئی. زمانہ دیکھ چکا تھا یدھ کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. خون خرابہ اچھی چیز نہیں ہے. انسانیت جاگنے لگی، جادو ختم، انسانیت، طاقت ختم، انسانیت. کیا کریں گے ہم ایسی حکومت جس میں شانتی نہ ہو؟ کیا کریں گے ہم ایسا گاؤں جس گاؤں میں شانتی نہ ہو؟ کیا کریں گے اس پردیش کو لے کر جس پردیش میں شانتی نہ ہو؟ کیا کریں گے اس دیش میں رہ کر جس دیش میں شانتی نہ ہو؟ کیا کروں گا اس دنیا میں، سنسار میں، جس سنسار میں شانتی نہ ہو؟ پیاس بڑھ گئی، طلب بڑھ گئی، ضرورت بڑھ گئی، ریکوائرمنٹ سامنے آئے کہ نہ حکومت میں طاقت ہے، نہ ستا میں ہے، نہ جماعت میں ہے، نہ سنگٹھن میں ہے. ضرورت ہے شانتی، ضرورت ہے سلامتی، ضرورت ہے پیس. تو جب دکھوں کو دور کرنا تھا تو عیسیٰ آئے، اور جب ساری دنیا میں شانتی پھیلانا ہوا تو محمد عربی آئے. جب میرے نبی نے جنم لیا، اتہاس اٹھا کر دیکھو، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی تھی، طاقتور کمزور کو مار دیتے تھے، زمیندار کسانوں کو پیٹ پیٹ کر ختم کر دیتا تھا. اتیاچار کا پہاڑ تھا، نہ امن، نہ شانتی، نہ پیس، نہ سلامتی. ایسی بھوکی پیاسی انسانی سماج کو امن کی ضرورت ہوئی، پیس کی ضرورت ہوئی، تو خدا نے ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے اسلام دیا. اسلام، ہمیں اسلام کو وہ کیا جانے جو پیٹرول ڈالر سے بنے ہیں. ان سے میں کیا بولوں بابا؟